السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں اشفاق چشتی۔ ابھی ہم بر صغیر میں کچھ اداروں اور تحریکوں کے بارے میں پڑھیں گے پاکستان بننے سے پہلے جو وہاں پہ موجود تھیں۔ تو سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ تک پہنچا پاؤں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ لیٹ سٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم چارٹر ایکٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ چارٹر ایکٹ 1813 کو پیش کیا گیا۔ تو اس سے پہلے یہ چارٹر ایکٹ جو ہے ہر 20 سال بعد پیش کیا جاتا تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ ہندوستان کے اندر موجود جو کمیٹی ہے اس کا وہ کام کو کس طرح سے انجام دے رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کا جو کام تھا اس کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا کیا وہ کام انجام دے رہی ہے، اس کو ہدایت جاری کی جاتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے 1600 میں کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو چارٹر ایکٹ ہر 20 سال بعد اس کو رینیو کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے چارٹر ایکٹ 1793 میں تھا، اس کے بعد پھر 1813 کے اندر، اس کے بعد پھر جو ہے 1833 کے اندر، پھر 1853 کے اندر آخری چارٹر ایکٹ تھا۔ تو جو امپورٹنٹ ہے وہ 1813 کا چارٹر ایکٹ ہے، یہ پیش کیا گیا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو مشنری سکولز ہیں ان کو ایک تو اجازت دی گئی کہ یہ اپنی تبلیغ اور تعلیم جو ہے اس کی ان کو اجازت ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کچھ اختلاف کی وجہ سے منع کر دیا تھا۔ تو انہوں نے پھر کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، اس کو منظور کر لیا گیا اور اس کے تحت جو ہے ان کو پرمیشن دی گئی۔ تو اس کے بعد چارٹر ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ 1 لاکھ روپے مبلغ 1 لاکھ روپے جو ہے کمپنی جو ہے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی وہ ہندوستان کی تعلیمی فروغ کے لیے وہ وقف کرے گی سالانہ 1 سال کی بنیاد پر۔ لیکن اس بات کو مینشن نہیں کیا گیا کہ جو تعلیم ہے وہ کس طرح کی ہوگی، تو جس کے اختلافات اور کون سی زبان میں دی جائے گی، جس کے اختلافات بعد میں سامنے آئے، اور اس کی سب سے پہلی جو کڑی سامنے نظر آئی وہ تھی میکالے رپورٹ۔ میکالے رپورٹ کے اندر جو ہے یہی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ میکالے رپورٹ 1835 کے اندر پیش کی گئی تھی، جب بنگال کے گورنر نے ایک کمیٹی مقرر کی تھی جس میں جو ارکان تھے ان کی تعداد 10 تھی، اور انہوں نے 5 نے انگریزی کے حق میں بات کہی تھی کہ انگریزی کو ہونا چاہیے زبان کو، اور 5 نے اس کا اختلاف کیا تھا۔ اور اس کمیٹی کا جو صدر تھا وہ لارڈ میکالے ہی تھا۔ اب لارڈ میکالے نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس کے اندر انہوں نے جو نکات پیش کیے ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو چارٹر ایکٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ زبان کا ذکر ہے اور علم کا ذکر ہے کہ تعلیم دی جائے گی، تو تعلیم سے مراد ہے یعنی کہ اور زبان سے مراد ہے کہ انگریزی کی تعلیم اور انگریزی کی زبان، اس سے مراد یہ لیا جائے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انگریزی زبان جو ہے اس کو باقی زبانوں پہ فوقیت ہے، اور باقی بر صغیر کی زبانوں میں اتنی قوت سکت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں انگریزی زبان کا۔ انگلش کو اس لیے زبان ہونا چاہیے، میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے انگلش کو ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اگر کہتے ہیں کہ ثبوت کے طور پر یہ ہے کہ ہندوستان کے بہت سے علماء جو ہیں وہ انگریزی فلسفے کو ہی پڑھتے ہیں اور انگریزی کی شاعری کو پڑھتے ہیں، اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کی جو عوام ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ انگریزی کی زبان کو پڑھایا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مشرقی زبانیں جو ہیں ان کے اندر دور جدید جو ہے اس کا ادبی جو ہے یعنی کہ مواد یعنی کہ لٹریچر جو ہے اس کو سمونے کی سکت نہیں ہے، اس لیے جو ہے واسٹ اور براڈ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہی ہے۔ ساتھ میں اگلی بات انہوں نے جو کہی تھی کہ وہ یہ متکبرانہ اس کا جو ہے لہجہ ظاہر کرتی ہے، وہ یہ تھی، کہتا ہے کہ یورپ کی ایک جو ہے شیلف جو ہے ایک الماری جو ہے کتب کی وہ زیادہ ہے پورے عرب کے سارے، کہتا ہے کہ وہ سارے جو ہے جو تمام کتابیں پڑھی ہیں ہندوستان کے اندر وہ ساری کی ساری جو اگر مل جائیں تو یورپ کی ایک جو ہے شیلف ایک الماری کا مقابلہ کتابوں کے نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس کو منظوری دے دی گئی تھی،
اور اسی وجہ سے اس کے 10 سال بعد جو ہے پھر انگریزی کو زبان جو ہے وہ قومی زبان کے طور پر جو ہے استعمال کیا جانے لگا تھا اور میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پر استعمال کیا جانے لگا تھا۔ یہ رپورٹ جو ہے بر صغیر کے مخالف تھی، حق میں نہ تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا ووڈ ڈسپیچ۔ یہ ووڈ ڈسپیچ 1854 کو اس کو پیش کیا گیا۔ یہ سر چارلس ووڈ نے اس کو رپورٹ کو پیش کیا تھا اور یہ پہلی دفعہ ہندوستان کے کچھ حق میں باتیں کی گئی تھیں اور بر صغیر کے حق میں تھا۔ اس کے اندر اس لیے اس کو میگنا کارٹا آف انڈیا یا میگنا کارٹا آف انڈین ایجوکیشنل سسٹم کہا جاتا ہے کہ اس میں پہلی دفعہ جو ہے ہندوستانیوں کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، غور کیا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ مقاصد کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھا کہ تعلیم کا مقصد نہ صرف ذہنی نشو و نما ہے بلکہ اخلاقی اصلاح کرنا بھی مقصود ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ تعلیم میں کامیابی انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، اور ساتھ میں ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ خام مال جو ہندوستان سے لے کر انگلستان میں بھیجا جانا تھا، اس کو ہندوستان تک یعنی کہ دوبارہ سے اس کو ری پروڈکٹ کر کے اچھی طرح سے اس کو واپس جو ہے ٹرانسفر کرنا بھی ان کا مقصد تھا کہ اس کو دوبارہ جو ہے ہندوستان میں اس کی اشیاء بنا کر واپس بھیجا جائے گا اور یہ لوگ جو ہے اس میں معاونت کریں گے اگر ان کو مواقع فراہم کیے گئے تو۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ تعلیم کے متعلق سکیم دی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ محکمہ تعلیم کا قیام مضبوط بنایا جانا چاہیے اور ساتھ میں یونیورسٹیوں کا قیام بھی عمل میں آنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہوں اور تعلیم کو عام کیا جا سکے، اور ساتھ میں کالجز اور پرائمری اسکولوں کا بھی قیام عمل میں آنا چاہیے اور ان کی تعداد کو بڑھایا جانا چاہیے، اور بچوں کو وظائف دیے جانے چاہیے، بچوں کو وظائف دیے جائیں تاکہ بچے جو ہیں زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہوں اور آگے پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ دینی مدارس جو ہیں یہ صرف اس شرط پر چل سکیں گے کہ اگر یہ ہمارے رولز جو ہیں رولز اینڈ ریگولیشن کو مانیں گے تب ان کی معاملت کی جائے گی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمارا مطیع کہیں گے، ادروائز جو ہے ان کی کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کی جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اساتذہ کی تربیت پر فوکس کیا جائے گا اور سرکاری ملازمتیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، اور حلقہ بندی سکول قائم کیے جائیں گے، یعنی کہ مختلف علاقوں میں کمیونٹی لیول پہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ جو ہے ایک مخصوص علاقے کے اندر ہر جگہ پہ سکول قائم کیے جائیں گے اور ہر تحصیل و ضلع میں حلقہ بندی سکول قائم ہوں گے۔ تو یہ پہلی دفعہ اس لیے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ تعلیم نسواں کا جو ہے وہ بھی انتظام کیا جائے گا اور ذریعہ تعلیم اردو کو کیا جائے گا، اور جو ہے مقامی زبانیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی، ہندی وغیرہ۔ تو یہ اس کے بارے میں تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سیٹلر کمیشن یعنی کلکتہ کمیشن۔ اس کو 1917 سے 1919 یعنی کہ 1917 میں جو ہے ایک جو ہے رپورٹ بنانے کے لیے کہا گیا تھا اور 1919 میں اس کو پیش کیا گیا تھا۔ تو اس کے اندر 3 افراد تھے، ایک یہ سر سیٹلر تھے اور ساتھ میں سر ضیاء الدین تھے۔ یہ باقی 2 جو لوگ تھے یہ ہندوستان سے تھے، بر صغیر سے تھے، اور یہ جو ہے سیٹلر یہ خود جو ہے ایک یونیورسٹی کے جو تھے ہیڈ کے طور پر اور لیکچر کے طور پر، پروفیسر کے طور پر کام کرتے تھے، اور یہ ہندوستان اپنا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے تھے اس کمیٹی کو بنانے میں۔ اس کو کلکتہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے کہ اس میں کلکتہ یونیورسٹی کے اندر یہ کمیشن پیش کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ شیڈلر کے ساتھ جو 2 افراد تھے اس میں سر سرٹوش مکھرجی ہے اور ساتھ میں دوسرے جو ہے سر ضیاء الدین تھے۔ اب انہوں نے جو اپنے رپورٹ پیش کی اس کے اندر ان کا یہ مقصد تھا کہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ ایک اور ڈھاکہ یونیورسٹی بھی بنائی جانی چاہیے تاکہ تعلیم کا جو ہے وہ بوجھ کم کیا جا سکے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے، اور جو کہ طلبہ بہت سے تعلیم سے محروم ہیں ان تک تعلیم کا نظام پہنچ سکے اور وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ثانوی تعلیم کو یونیورسٹی تعلیم سے علیحدہ کر دیا جانا چاہیے اور انٹرمیڈیٹ بورڈ قائم کیے جانے چاہیے، اور کلکتہ کو تدریسی یونیورسٹی بنا دیا جانا چاہیے، اور انٹرمیڈیٹ کالجز جو ہیں اس کا قیام عمل میں آئے گا جس کے تحت آرٹس و سائنس
اور انجینئرنگ کی تعلیم کو فراہم کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹیچر ٹریننگ کا بھی یعنی ٹیچنگ کا بھی بندوبست کیا جائے گا، جس کے اندر اچھے اور معیاری جو ہے اساتذہ کرام وہ شامل ہوں گے، اور ساتھ میں آنر کورسز کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے گا، جس کے تحت طلباء کو آنر کورسز کروائے جائیں گے، اور تعلیم نسواں کا بھی الگ سے نصاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز کیا تھا کہ تعلیم نسواں کے لیے الگ سے نصاب بھی شامل کیا جانا چاہیے، اور ایجوکیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ بطور مضمون ایم اے تک پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیوں کے معلمین جو ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہونا چاہیے، جس کے تحت وہ سلیکٹ ہوں گے، اور ساتھ میں جو ایک سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہا گیا کہ مسلمان اور ہندو لڑکیوں کے لیے باپردہ ادارے قائم کیے جانے چاہیے۔ باپردہ ادارے یعنی کہ وہ علیحدگی میں پردے کے ساتھ پڑھ سکیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ صنعتی تعلیم پر زور دیا جانا چاہیے، اور انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ دیا جانا چاہیے۔ مزید یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی قائم کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہارٹ آک کمیٹی رپورٹ۔ ہارٹ آک کمیٹی رپورٹ جو ہے یہ 1929 کو پیش کی گئی۔ اس کی تجاویز کے اندر جو سر فہرست ہیں وہ ہے یونیورسٹی کی تعلیم، کہ یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے اس میں کمی ہے، اس کو زیادہ بہتر بنانا چاہیے، اور یونیورسٹی کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ طلباء کی تعداد زیادہ ہے، یونیورسٹی کی تعداد کم ہے، جس کی وجہ سے طلباء جو ہے پراپرلی ایجوکیشن جو ہے اس کو گین نہیں کر پا رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ کثیر تعداد میں طلباء جو ہے وہ ناکامی کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اس لیے تدریس پر مکمل توجہ دی جانی چاہیے، اور ساتھ میں طلباء کے علم کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ لائبریریوں کا قیام بھی آنا چاہیے، قیام عمل میں آنا چاہیے، اور لائبریریوں کی کمی کو پورا کیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ دور کے اندر تعلیم کا حصول صرف اس لیے ممکن بنایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا ہے۔ نوکری حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو باشعور بنانے کے لیے تعلیم کا حصول لازمی ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ ثانوی تعلیم جو ہے اس پر بھی توجہ دی جانی چاہیے، اور میٹرک پاس کرنا انہوں نے کہا یہ صرف یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میٹرک کا اپنا معیار اور سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، جس میں جو ہے حاصل کرتے اس کو ڈگری کو لینے کے بعد طلباء جو ہیں ان کو ایک سٹینڈرڈ اور مرتبہ ملے، اور اس کی ایک اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ بچے جو ہے زیادہ فیل ہوتے ہیں اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے، ان پر مکمل توجہ دی جانی چاہیے، اور نصاب میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد انگریزی زبان کا خاتمہ کر دیا جانا چاہیے، اور ٹیچر جو ہے ان کی ٹریننگ کی جانی چاہیے تاکہ طلباء تک صحیح علم پہنچ سکے، اور پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے وہ بھی دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابتدائی تعلیم یا پرائمری کے بارے میں کہا تھا کہ پرائمری سکول میں بچے جو ہے بہت سی تعداد میں چھوڑ جاتے ہیں، اور کچھ چند بچے جو ہیں آگے اگلی کلاسز میں جاتے ہیں اور آگے ثانوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے اس پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے کہ بچے جو فیل ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے اور اس کا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تعلیم بالغاں کی بہت کمی ہے، پڑھے لکھے افراد ان میں بڑی کمی ہے، اس لیے تعلیم میں اضافہ کیا جانا چاہیے، اور پڑھے لکھے افراد کی تعداد میں بہتری کے لیے تعلیم بالغاں کا بھی بندوبست کیا جانا چاہیے، اور سکولوں کی کمی کو انہوں نے کہا تھا پورا کیا جانا چاہیے، اور ساتھ میں اساتذہ کی کمی کو بھی نئی ریکروٹمنٹ کے ساتھ پورا کیا جانا چاہیے، اور غیر موضوع نصاب جو ہے اس کو ختم کر کے معیاری نصاب کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا آخری بات کہ نامناسب جو ہے معائنہ چل رہا ہے، جس کا یعنی کہ نا اسیسمنٹ کا سسٹم جو ایویلویشن کا سسٹم ہے وہ مناسب نہیں ہے، سوٹڈ نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی اچھی طرح سے اس کو مینیج کیا جانا چاہیے، ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے، تاکہ اچھی طرح سے معیار تعلیم کو پرکھا جا سکے اور ایک اچھی تعلیم جو ہے آگے تک منتقل کی جا سکے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے بنیادی تعلیمی سکیم یعنی کہ بیسک سکیم آف ایجوکیشن۔ 1937 میں گاندھی نے اس کو پیش کیا تھا۔ یہ گاندھی جی نے ان کا مقصد تھا کہ کانگریس کے اندر جب یعنی کہ ہندوستان کے اندر جب کانگریس کی حکومت بنی نا تو اس میں مختلف صوبوں کے اندر جو ہے 7 سے زیادہ تعداد تھی، تیسرے صوبوں کے اندر جو ہے ان کی وزارتیں قائم ہوئیں 1937 کے اندر۔ تو اس سے پہلے گاندھی نے ایک ہری چند جو ہے نیوز پیپر اخبار تھا، اس کے اندر تعلیم پر
توجہ کے بارے میں جو ہے تجاویز اپنی پیش کی تھیں اور تعلیمی منصوبے کے بارے میں کہا تھا، اور وہ پہلے ہی کہتا تھا کہ میں نے تعلیم کا معیار یہ ہونا چاہیے، تمام حقوق دیے جانے چاہیے، حتیٰ کہ اس نے جب بیرون ملک جو ایک کہہ لیجئے کہ ادھر ایک اجلاس ہوا، وہاں بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ تعلیم جو ہے وہ پرائمری تک وہ بالکل بیکار ہے اور ہندوستان کے لوگوں کو جو ہے معیاری تعلیم نہیں دی جا رہی۔ اب ان کا یہ مشن تھا، وہ کہہ رہے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو لوگوں پہ سے ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جائے گا اور ان کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی، جس وجہ سے اب کیا ہوا پھر جب ان کی حکومت آئی اب ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی اور جو ہے خزانہ وہ خالی ہونے کے قریب تھا، تو اس لیے اب انہوں نے کہا کہ تعلیم کو کیسے چلانا چاہیے۔ تو یہ تجویز جو تھی ان کی، یہ سکیم جو تھی زیادہ دیر چل نہیں پائی تھی، لیکن اس میں جو انہوں نے پوائنٹ دیے تھے، پوائنٹس وہ بہت اچھے تھے کہ ان میں یہ کہا گیا تھا کہ تعلیم ہمہ گیر نہیں ہے، صرف چند لوگ ہی پڑھ رہے ہیں، سبھی کیوں نہیں پڑھتے، ان کے سب تک تعلیم کو پہنچایا جانا چاہیے۔ اور اگلی بات انہوں نے کہی کہ جو انگریزی ہے وہ بیجا کیوں پڑھائی جا رہی ہے، زبان تو مادری زبان ہونی چاہیے انگریزی پہ، یعنی کہ وہ کہتے تھے انگریزی زبان زیادہ مشکل ہے، اس لیے اپنی مادری زبان کے اندر تعلیم کو دیا جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستفیض ہوا جا سکے اور علم کا حصول جو ہے آسان ہو سکے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی ہے، اس کو پورا کیا جائے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کو پورا کیا جانا چاہیے اور پیشہ ور جو ہے لوگ افراد کی پیدا کیے جانے چاہیے۔ اور جو بڑی بات انہوں نے کہی کہ پرائمری کی تعلیم بالکل بیکار ہے، تعلیم جو ہے بالکل بیکار ہے، اس لیے اس کی دورانیہ، اس کی مدت جو ہے وہ 7 سال تک کر دی جائے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نصاب سے انگلش کو خارج کر دیا جائے اور پیشہ ورانہ تعلیم کو ممکن بنایا جا سکے تاکہ سکول کے اندر کڑھائی سلائی کے اور باقی پیشے جو ہیں وہ اپنائے جائیں اور اس سے حاصل ہونے والے جو آمدن ہے اس کو جو ہے استاد کی تنخواہ کے لیے اور باقی تعلیم کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ سکول کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ تو یہ رپورٹ جو ہے بہت اچھی تھی، تعلیم کے اوپر بڑا فوکس کیا گیا تھا، لیکن یہ کچھ وجوہات کی بنا پر آگے تک اس میں بڑی سب سے وجہ یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ جو خزانے ہیں ملک کے ان میں کمی تھی، ان کے پیسہ کم تھا، لیکن اب وعدہ بھی کیا تھا عوام سے کہ کیا کریں گے کہ ٹیکس نہیں لیں گے، اب جو ہے اب ٹیکس بھی نہیں لینے تھے اور ساتھ میں حکومت بھی خسارے میں جا رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، یہ کانگریسی وزارتیں جو ہیں جلدی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور اس طرح سے یہ پالیسی جو ہے آگے نہ چل پائی۔ تو یہ تھی کچھ پالیسیز اور انسٹیٹیوشنز اور اس کے علاوہ کچھ موومنٹس تھیں جس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس کو پلیز شیئر بھی کیجئے، میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ تک جو ہے لیٹسٹ ویڈیو پہنچ سکیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام تر ایجوکیشن کا میٹیریل جو ہے آپ کو پرووائڈ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔